میں 15 سال سے پردیس میں نوکری کر رہا تھا۔ رشتہ داروں کے تانے سن کر میری ماں نے میری شادی ایک مزدور لڑکی سے کروا دی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں سعودیہ لوٹ آیا۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ میں جب بھی واپس لوٹنے کا سوچتا، میری ماں ایسے بہانے بناتی جن کو سن کر میرا دل پیس جاتا۔ ایک روز میں کام سے لوٹا تو واٹس ایپ پر میسج ملا کہ میری بیوی اور میری بیٹی دونوں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ میں گھر والوں کو بتائے بنا جیسے ہی گھر واپس لوٹا تو پڑوسن مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے پسینہ پوچھتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ آخر یہ دن کب تک ختم ہوں گے۔ میری مزدوری کرتے کرتے جسم کی ہڈیاں درد سے چور ہو چکی تھی، مگر ماں کی آواز جب بھی میرے کانوں میں لڑکی سن درد ختم ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ فون پر کہتی، بیٹا تھوڑا اور صبر کر لو، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تیری کمائی سے تیرے بھائی کی تعلیم اور گھر کا خرچہ چل رہا ہے، بس کچھ دن اور رک جا۔ یہ سب کچھ پتہ نہیں کب تک 15 سال بیت گئے ہیں۔ میں اکثر سوچتا کہ اب میں کب گھر جاؤں گا، اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا، اپنے کمرے میں بیٹھ کر بچپن کی یادوں میں کھو جاؤں گا، مگر جب بھی جانے کا سوچتا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا۔ لیکن اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے پاکستان واپس جانے ٹکٹ کروا لی اور پاکستان پہنچ گیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میرا بھائی اچھی جاب کرنے لگا تھا، 2 بہنیں تھی، وہ بھی اپنے گھر کے ہو چکی تھی۔ اب میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ایک دن ماں نے کہا، اب میں چاہتی ہوں کہ تو بھی شادی کر لے۔ میں نے پہلے انکار کیا کہ میں 15 سال محنت کر وقت سے پہلے بوڑھا ہونے لگا ہوں، 40 کے قریب میری عمر ہو چکی ہے۔ مگر ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے مرنے سے پہلے تیری دلہن دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے سب کچھ ماں پر چھوڑ دیا۔ ماں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی۔ نیاب میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، بس اتنا سنا تھا کہ وہ بولنے اور چلنے سے بھی قاصر تھی۔ یہ جان کر دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ میں نے اپنی والدہ سے جو وجہ پوچھی کہ میرے لیے آپ کو ایسی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا، وہ تو آپ کی خدمت ہی نہیں کر پائے گی، تو میری والدہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، اور پھر تمہاری عمر بھی بہت ہو چکی ہے۔ میں چپ چاپ سا ہو گیا۔ میں نے ماں کے فیصلے کو تنقید مان لیا۔ شادی کی ایک رات جب میں نے نیاب کو پہلی بار دیکھا تو وہ تو ایک خاموش مجلس کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بولتی تھی مگر لب خاموش تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ نہ مل رہے تھے۔ کیا تم خوش ہو اس شادی سے؟ میں نے اشاروں میں پوچھا۔ وہ پلکیں ہلا کر خاموش ہوگی۔ میں زیادہ دن تک نہیں رکا۔ 1 ماہ بعد ہی مجھے واپس سعودیہ جانا پڑا۔ جاتے ہوئے نیاب کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ احتجاج کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن میری والدہ کہنے لگی کہ تم پیسہ کماؤ گے تو تمہاری بیوی کا علاج ہو سکے گا، اس لیے میں چلا گیا۔ جب بھی فون پر کہتا کہ میری ماں نے آپ سے بات کروا دے تو میری والدہ بہانہ بنا دیتی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ سعودیہ میں دن رات محنت کرتے ہوئے 2 سال کب بیت گئے میں خود بھی نہیں جان سکا۔ یہاں زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی تھی، کام اور کبھی کبھار ویڈیو کال پر گھر والوں سے بات چیت۔ نیاب سے میرا زیادہ رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جذباتی تعلق قائم ہو پایا تھا۔ وہ ایک ایسی بیوی تھی جسے میں نے قبول کیا، مگر کبھی کبھار مکمل طور پر اپنایا نہیں تھا۔ کبھی دل چاہتا بھی تو میری والدہ میری اس سے بات نہیں کرواتی تھی۔ اس دوران میری بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اپنی بیٹی کو ویڈیو کال پر دیکھ کر مجھے ایک ہلکی سی خوشی ملی تھی۔ جب بھی ماں ویڈیو کال پر اس کی مسکراہٹ دکھاتی تو دل کو سکون سا ملتا۔ وہ کہتی، بیٹا تمہاری بیٹی بالکل تمہاری طرح دکھتی ہے۔ میں اکثر سوچتا کہ اب واپس جانا چاہیے، مگر جب بھی جانے کا سوچتا تو ماں کوئی نہ کوئی مجبوری سنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ پیسے کم ہے تو کبھی کہتی بھائی کی شادی کرنی ہے، اسی نوکری سے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ میں خاموش ہو جاتا کہ شاید میرا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ مکمل کر کے بستی میں جب رات کی شفٹ مکمل کر کے بستر پر لیٹنے والا تھا تو موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے نیند سے بجال موبائل اٹھایا۔ واٹس ایپ پر ماں کا میسج آیا تھا، بیٹا سب کچھ ختم ہو گیا، نیاب اور تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری سانسیں جیسے تھم گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے فوراً ماں کو کال ملائی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ دل میں شاید بے چینی ہونے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود سے بہت بڑبڑایا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اٹھا، بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور فوراً پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، بس ایک ہی دھن سواری تھی، مجھے اب گھر جانا ہے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو، نیاب اور بیٹی کی تصویریں گھومنے لگی۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ دل میں ایک عجیب سی چینی تھی۔ میری بے چینی تھی جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میری ننھی پری کو اچانک سے کیا ہو گیا؟
میرے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ ارد گرد بیٹھے مسافر ہی ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مسافروں کو چائے پیش کر رہی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر ہوا کیا تھا؟ 2 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری ماں نے مجھ سے کوئی ایسی خبر چھپائی ہو، مگر اس بار کچھ عجیب تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے ابو کو کال کی، مگر ان کا نمبر بھی بند تھا۔ جیسے جیسے جہاز پاکستان قریب پہنچتا آ رہا تھا، میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ماضی کے لمحے یاد کرنے لگا۔ نیاب کی یاد مجھے شدت سے آنے لگی۔ اس کی وہ خاموش آنکھیں جو کبھی کچھ نہیں کہتی تھی مگر سب کچھ سنا دیتی تھی۔ اس کی وہ زردہ رنگت، وہ معصوم ہنسی جو بہت کم دکھنے کو ملی۔ میں نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاید مجھے واپس جانا چاہیے تھا، مجھے اسے وقت دینا چاہیے تھا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ اور میری بیٹی، میں نے اسے صرف فون پر دیکھا تھا، کبھی گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ، وہ ننھی سے مسکراہٹ، کیا واقعی وہ اب نہیں رہی؟ جہاز لینڈ ہوا اور میں فوراً باہر نکلا، کسی کو اطلاع دیے بغیر سیدھا گھر جانے کے لیے گاڑی لی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے گلی قریب آ رہی تھی، کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ویسے راستے وہی دکانیں، مگر ماحول میں ایک عجیب بچال پن گیا تھا، جیسے یہاں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو، جیسے ہر چیز کسی زرد کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک زوردار چیخ گونجی، ارے تم تو مر چکے تھے۔ روشن کی چیخ سنتے ہی گلی میں چرچا مگوائیں شروع ہوگی۔ چند لمحوں میں دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکی آنکھیں مجھے گور گور کے دیکھنے لگی۔ ہر کوئی حیران تھا، جیسے کسی ایسے منظر کا سامنا کر رہے ہو جو ممکن ہی نہ ہو۔ میں الجھن میں تھا۔ ممتاز خالہ کیوں چیخی تھی؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ میں تو مر چکا تھا؟ ابھی میں ان سب سوالوں میں الجھا ہی تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ماں تیزی سے باہر آئی۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کا رنگ سفید پڑ گیا، آنکھیں میں حیرت، خوف اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ انہوں نے میرے جلدی سے ہاتھ پکڑے اور اندر کھینچ لیا، جیسے کسی کو مجھے دیکھنے نہ دینا چاہتی ہوں۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی، جیسے ان کے پاؤں میں زمین جم ہی نہ رہی ہو۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ ماں ہمیشہ مضبوط اور حوصلہ مند نظر آتی تھی، مگر آج ان کی حالت بالکل مختلف تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے کپکپاتے ہاتھ اور چہرے پر لینے کی ہلکی تہ تھی۔ ماں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ خالہ نے ایسا کیوں کہا؟ اور نیاب اور میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لیا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ میں حقیقت میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بیٹا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہی الفاظ انہوں نے پہلے بھی کہے تھے۔ دروازے پر کیا مطلب؟ میری بیوی اور میری بیٹی کی موت ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری ماں نے نظریں جھکا لی۔ ان کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ جیسے ان کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم تھکے ہوگے، پہلے آرام کر لو، پھر بات کریں گے۔ میں اب اور صبر نہیں کر سکتا تھا۔ ماں، سچ سچ بتا دو، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے یقیناً چیختے ہوئے کہا، ماں سچ سچ بتا دو، نیاب اور میری بیٹی کہاں ہے؟ نیاب اور میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ میری آواز بلند ہوگی۔ ماں کا رنگ اور بھی زردہ ہو گیا۔ وہ نظریں چرانے لگی، جیسے کوئی ایسا راز ہوا ہو جو مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں نے ان کے کندھے تھام لیے۔ ماں، کچھ تو بولو، مجھے سچ جاننا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا بس قسمت کا لکھا تھا، چپ کر جاؤ، اب ان اور باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میرے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ تو ایسا تھا جو ماں چھپا رہی تھی۔ اور تبھی اچانک اندر سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی عاقب وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھی زرد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ بھائی، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل ایک لمحے دھڑکنا بھول گیا۔ عاقب، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے گھر میں ہوں، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماں اور عاقب دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی تو میری نظر نیاب کے کمرے کے دروازے پر جا اٹکی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ وہی دیواریں، وہی صحن، مگر فضا میں ایک وحشت تھی۔ میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ، جیسے کئی دنوں سے سوئی ہوئی نہ ہو۔ کیوں آئے ہو؟ ان کی آواز زلزلا رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ماں مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نیاب اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ماں نے میری طرف نہیں دیکھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ بس اللہ کی مرضی تھی، یہ سب ختم ہو گیا، تم بس چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کی یہ بات مجھے مزید الجھا گئی۔ کیسا ماں کا دل تھا جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ وہ چلا جائے۔ میں ان کے کندھے پکڑ کر جھکڑا،
माँ सच बताओ क्या हुआ था, बीमार थी या किसने दफनाया? इन्हें माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई बड़ी बात जबान पर लाने से डर रही हो। तभी अचानक अंदर से मेरे छोटे भाई आकब की आवाज आई, भाई तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो आकब का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में खौफ था। आकब तुम क्यों कह रही हो कि मैं चला जाऊं? मेरी बीवी और मेरी बेटी मर गई है और तुम लोग मुझे सच बता नहीं पा रहे, आखिर क्या बात है? आकब ने माँ की तरफ देखा जैसे वो किसी खामोश इजाजत का इजहार कर रहा हो। माँ ने इसे एक सख्त नजर से देखा, जैसे कह रही हो कि कुछ मत कहना। मेरे सब्र का पैमाना झरझरा हो चुका था। मैं झटके से अंदर की तरफ बढ़ा और सीधा नयाब के कमरे की तरफ गया, मगर दरवाजा बंद था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाया, यह दरवाजा बंद क्यों है? माँ और आकब पीछे खड़े मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने दरवाजे को जोर जोर से धक्का देकर खोल दिया और जो कुछ मैंने देखा, इसे देखते ही मेरे पांव तले से जमीन खिंच गई। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। माँ और आकब पीछे खड़े थे, मगर वो दोनों मेरी आंखों में आंखें डालने से कतरा रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दीवानों की तरह अपनी बीवी को पुकारने लगा, नयाब नयाब, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं रोते हुए नयाब नयाब पुकार रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से दरवाजा हिलाया, ये दरवाजा क्यों बंद है? आखिर अंदर कौन है? मैंने माँ से पूछा, मगर वो कुछ ना बोली। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने दरवाजे को और जोर से धक्का दिया, मुझे ये देखना है कि अंदर क्या है। माँ ने तेजी से मेरा हाथ पकड़ लिया, मत खोलो बेटा, मत खोलो। इनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं अब रुकने वाला नहीं था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर में दाखिल हुआ। पर्दे बंद थे, हवा में एक अजीब सी बास थी, जैसे बहुत दिनों से कोई खिड़की ना खुली गई हो। मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई। रोशनी फैलते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच एक वो सीधा झोला पड़ा था। एक तरफ बच्चों के कपड़े बिखरे हुए थे और दीवार पर ऐसी निशानियां थी जिसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर डाली हो। वजूद पर पड़ी एक औरत थी जिसके बाल उलझे हुए, चेहरा सफेद जैसे चूना। वो किसी बेजान गुड़िया सुकड़ कर बैठी थी। इसकी आंखें खला में जमी हुई थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी बीवी नयाब थी। वो जिंदा थी। नयाब, मेरी आवाज फटने लगी, मेरी सांसें तेज होने लगी। मैंने जलजरा हाथों से इनके कंधों पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने इसे छुआ, इसने झटके से अपना सर हटाया। इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, जैसे वो मुझे पहचान रही हो। तुम जिंदा हो? इसके लब हल्के से काने। मेरी रूह काम की। नयाब, ये क्या हाल बना रखा है? मैंने जल्दी से इसे सहारा दिया, मगर वो मुझसे दूर हटने लगी। मत आओ मेरे करीब, मत आओ, कपकपाती हुई बोली। नयाब, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ये सब कुछ क्या है? और मेरी बेटी कहाँ है? यह सुनते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सर झुकाए कांपने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, वो चली गई। कहाँ चली गई? मैं चीख पड़ा। नयाब ने कपकपाते हाथों से झूले की तरफ इशारा किया। मैं चौंक कर झूले की तरफ गया। मैंने चौंक कर झूले की तरफ देखा, झूला खाली था। नयाब सच बोली। नयाब, सच बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? नयाब ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और सिसकियां लेने लगी। वो चली गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। क्या मतलब चली गई? तुमने क्या कहा था? आखिर इसे हुआ क्या? मैंने झंझोड़ कर पूछा। नयाब ने कमकवाती आवाज में कहा, वो जिंदा थी, मगर माँ ने कहा क्या वो जिंदा नहीं रही? यह सुनकर मैं पलटा और माँ की तरफ देखा जो दरवाजे पर साकत खड़ी थी। माँ, ये क्या कह रही है? नयाब, माँ की आंखों में आंसू थे, मगर इनमें कुछ और भी था। एक ऐसी खौफनाक अंजाम के इजहार में हो मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। माँ, जो कहना है अभी कह दो, मैंने चीख कर कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैंने गुस्से से नयाब के कंधों को थामा। नयाब, तुम सच क्यों नहीं बोल रही? मेरी बेटी अर्जराज जैसे वो जुबान नहीं हिलाना चाह रही थी। बेटा, जो मैंने किया वो सब तुम्हारे भले के लिए किया। मेरा सर चकरा गया। मेरी बेटी कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या मर चुकी थी? नयाब की यह हालत क्यों थी? माँ, जो कहना है अभी कह दो, मैंने चीख कर माँ को कहा। माँ अपने होंठ दांतों के नीचे रखकर काटने लगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैंने गुस्से से नयाब के कंधों को थामा। नयाब, तुम सच क्यों नहीं बोल रही? मेरी बेटी अर्जरा जिसे वो जुबान पर नहीं लाना चाहती। बेटा, जो मैंने किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। मेरा सर चकरा गया। मेरी बेटी कहाँ थी? वो क्या जिंदा थी या मर चुकी थी? नयाब की यह हालत क्यों थी? यह सवाल मेरे जहन में जहर की तरह फैल गए। मैं जानता था यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं ऐसा सच छुपा था जिसे जानने मेरे लिए जरूरी था। मेरे कदमों तले जमीन सरक रही थी। माँ खामोशी से आंसू बहा रही थी और आकर पीछे खड़ा था। जिसे कहा है नयाब की आंखों में वहशत थी। वह जलजलाती हुई बोली, वो मेरे पास थी, मगर फिर अचानक क्या हुआ? मैंने नयाब की तरफ झुक कर आहिस्ता से पूछा, मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ गई?
نیاب کی سرکیاں بڑھنے لگیں۔ وہ مجھے زبردستی لے کر گئی۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنوستی سی دوڑ گئی۔ کون کون لے گیا؟ میری ماں نے جلدی سے نیاب کے ہاتھ تھامے اور زور سے دبائے، جیسے اسے چپ کروانا چاہتی ہوں۔ نیاب نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں پاگل ہو رہا تھا۔ بیٹا وہ نہیں رہی، میری بیٹی، میری ننھی پری، میں نے جسے تصویروں میں دیکھا تھا، جس کے کہہ کے سننے کے خواب دیکھے تھے، وہ نہیں رہی۔ میرے قدم ڈگمگا گئے، سانس بے ترتیب ہوگی۔ میں نے دیوانوں کی طرف نیاب کی طرف دیکھا، جو زمین پر گھٹنوں میں سرک سرک رہی تھی۔ نیاب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ماں میری بیٹی کہاں ہے؟ نیاب نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، لب کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے خود اپنی گود میں مارا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں دوڑا۔ نیاب کی ہچکچائیاں تیز ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کہتے تھے کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چلایا۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نظامت تھی۔ بیٹا یہ سب نعمان کی سازش تھی۔ اس نے زبردستی نیاب کو یقین دلایا کہ وہ بچی تمہاری نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری بچی میری اپنی تھی۔ میں نے داڑ کر کہا۔ نیاب نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا یاد ہے کہ ایک دن نعمان آیا تھا، اس نے مجھے بہت کچھ کہا اور پھر میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ کیا نعمان نے میری بیٹی کو مارا؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا۔ میری ماں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا ہم نہیں جانتے، وہ بس ایک رات کے بعد کہیں چلی گئی تھی۔ میری برداشت ختم ہوگی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نعمان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دروازے کی طرف لپکا۔ میرا خون کھو رہا تھا، میرے ہاتھ مٹھیاں بن چکے تھے۔ نعمان، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی، میری بیوی کو ذہنی اذیت دی، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اور میرے گھر والوں کو ایسے جکڑا لیا کہ وہ سب خاموش رہے۔ میری ماں اور عاقب نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے جانے دو، آج میں نعمان کو ختم کر دوں گا۔ نیاب زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی، مگر میں اس وقت صرف ایک چیز چاہتا تھا، میری اپنی بیٹی کا سچ۔ جیسے میں گھر سے نکلا، مجھے پڑوسیوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ کچھ کی نظریں افسوس سے جھکی ہوئی تھی۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ لوٹ آیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں رک گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے غصے سے مڑ کر دیکھا، کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر کیا ہوا تھا؟ پڑوس کی ایک عمر سیدھا خاتون جو ہمیشہ میری ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھی آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی، مگر انہوں نے کہا، بیٹا تم یہ سچ پہلے جان لینا چاہیے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک بہت بڑا دھوکا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ کون سا دھوکا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ خاتون نے ایک نظر میری گھر کی طرف ڈالی اور پھر سرگوشی میں بولی، نیاب مر چکی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نیاب تو اندر ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ نیاب نہیں ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا اصل نیاب اور تمہاری بیٹی دونوں کو 2 سال پہلے مار دیا گیا تھا۔ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں داڑ کر بولا، تمہاری ماں جانتی ہے، عاقب جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو عورت رہ رہی ہے وہ نیاب نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس بڑھا، دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ ماں، عاقب اور وہ عورت خود کو نیاب کہہ رہی تھی۔ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ماں جو عورت ہے۔ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عاقب نے گھبرا کر نظریں چلا رہی۔ بیٹا یہ سب ہم نے تمہارے لیے کیا۔ ماں کی آواز زلزلا رہی تھی۔ میرے لیے؟ میں داڑ کر بولا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بیوقوف ہوں؟ سچ بتاؤ، نیاب اور میری بیٹی کہاں ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بیٹا ہم مجبور تھے، نعمان نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم کچھ بولے تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ نیاب کو کب مارا گیا؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ میں نے غصے سے اس کی عورت کی طرف دیکھا جو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ نیاب کی جڑواں بہن تھی جس نے نعمان کے ساتھ مل کر میری بیوی اور بیٹی کو مارا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نیاب کی شادی میرے بجائے نعمان سے ہو۔ لیکن نیاب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے جسم میں خون کھو رہا تھا، میری دنیا برباد ہو چکی تھی، میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا، لیکن اب ایک ہی چیز باقی تھی، انتقام۔ نعمان، وہ درندہ جس نے میری بیوی اور میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا، جس نے میری ماں اور میرے بھائی کو بزدل بنا دیا، جس نے مجھے زندہ تر گاڑ دیا، آج اس کا انجام ہونا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح باہر نکلا۔ میرے پیچھے ماں اور عاقب مجھے روکنے کے لیے چلائے، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میری مٹھیاں پھنسی ہوئی تھی، آنکھوں کے آگے بس خون ہی خون تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نعمان کہاں ہوگا، اپنے گھر میں، جہاں وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ وہ سامنے بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ آؤ آخر ساتھ دلیر بھائی صاحب آگے، وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔
मेरा गुस्सा 7वीं आसमान पर था। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर एक जोरदार घूंसा मारा। वो कुर्सी से नीचे गिर गया, मगर इसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कुराहट थी। मैं दौड़ा, मेरी बीवी मेरी बेटी को क्यों मारा? वो जमीन से उठा और कहका लगाया, क्यों? क्योंकि मैं कर सकता था, तुमसे बदला लेना था, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बनानी थी, और देखो मैंने कर दिया। मेरी बर्दाश्त खत्म होगी। मैंने इसे धक्का दिया, वो दीवार से टकराया, लेकिन अचानक इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधा मुझ पर तान दी। तुम समझते हो कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? वो गिड़गिड़ाया। मैं सांस लेने लगा, दिमाग तेजी से चलने लगा, लेकिन इसी वक्त एक जोरदार आवाज गूंजी और गोली चली। मैंने आंखें बंद कर ली, सोचा कि अब मेरा वक्त आ गया, मगर अगले लम्हे में मैंने आंखें खोली तो हैरान रह गया। नवान की आंखें फटी हुई थी। वो हैरत और तकलीफ से देख रहा था। इसके सीने में गोली लगी थी। वो पीछे आकब खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। यह मेरी तरफ नियाब और मेरी भतीजी के लिए। आकब के लहजे में नफरत थी। नमान लड़खड़ाया और इसके होंठ हल्के से खिलखिलाए। फिर वो ड्राम से जमीन पर गिर चुका। इसका अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए था। बराई अपने ही खून में तड़प कर मर गई। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की। मेरी बेटी और नयाब का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन एक खुलासा था जो कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरा भाई जेल में चला गया। मैंने पैसों की परवाह नहीं की थी और इसे अच्छा वकील करवा के अपने भाई को बाइज्जत बरी करवा दिया था, क्योंकि नवान ने मेरी बीवी और मेरी बेटी को जान से मारा था। नवाब की जुड़वा बहन भी जेल में थी। इसे भी इसकी हद की सजा मिली थी। मुझे अब भी अपनी प्यारी मासूम बीवी और बच्ची की बहुत याद आती है। आकब की शादी हो चुकी है। इसकी बेटी को भी मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने शादी नहीं की। नाज़रीन, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह की मज़ीद सबक आवाज कहानियां वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।